اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 20واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے عمل کے بغیر زبانی جمع خرچ کام نہیں آئے گا۔ 20ویں مجلس 21 ذی قعدۃ النجیب 545 ہجری المقدس کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، اے اس شہر کے رہنے والو، تم میں نفاق بہت ہو گیا ہے اور اخلاص کم قول بلا عمل کی بہت کثرت ہے۔ قول بغیر عمل کے کچھ قدر نہیں رکھتا، بلکہ وہ تم پر حجت ہے نہ کہ قرب الہی کا راستہ۔ قول بلا عمل ایسا ہے جیسے بلا دروازے کا گھر جس میں کچھ حق آسائش نہ ہو، یا ایسا خزانہ جس سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ صورت بغیر روح کے ہے، بت ہے جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں اور نہ دونوں پیر اور نہ اس میں پکڑنے کی قوت ہے۔ تمہارے بڑے اعمال ایسے ہیں جیسے جسم بغیر روح کے۔ روح تو اخلاص و توحید اور قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسا نہ کرو بلکہ تم اس کے برعکس عمل کرو، اچھے رہو گے۔ خدا کے احکام کو بجا لاؤ، اس کے ممنوعات سے باز رہو اور تقدیر کی موافقت کرو۔ مخلوق میں سے ایک دو ہی ایسے ہیں جن کے قلب انس و مشاہدہ قرب الہی کی شراب پی کر مست ہو جاتے ہیں، انہیں تقدیری غموں اور بلاؤں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان کی مصیبتوں کے تمام دن گزر جاتے ہیں اور اس کا ان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ پس وہ اللہ عز و جل کی حمد و شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ وہ نزول بلا کے وقت گویا موجود ہی نہیں رہتے، تاکہ وہ خدا پر اعتراض کر کے ان پر ویسی ہی آفتیں نازل ہوتی ہیں جیسی تم پر۔ پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو آفتوں سے اور ان پر صبر سے غائب ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ تکلیف سے صبر کرنا ذوف ایمان سے اس کے بچپن میں ہوا کرتا ہے، اور صبر کا بلا تکلف آنا جانا اس کے جوان قریب البلوغ ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور اس کے کمال جوانی کے پہنچ جانے کے وقت موافقت ہوتی ہے، اور راضی برضائے الہی ہو جانا اس کے قرب کے وقت ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم سے رب عز و جل کی طرف نظر کرتا ہے، اور غیبت و فنائے مطلق وقت پائے جانے قلب و سر کے حق تعالی کی حضوری میں ہوتی ہے۔ پس یہی حالت مشاہدہ اور ہم کلامی کی ہے۔ اس حالت میں اس کا باطن اور اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے، اور وہ بمقابلہ مخلوق کے محو ہو جاتا ہے، اور وہ حق عز و جل کی حضوری میں پایا جاتا ہے، وہاں محو ہو کر پورے طور سے پگھل جاتا ہے، بقا کا درجہ مل جاتا ہے۔ پھر جب حق عز و جل چاہتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو واپس کر لیتا ہے، اور اس کے منتشر و متفرق اجزاء کو جمع کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ قیامت کے دن مخلوق کے بدنوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے اور پھٹ جانے کے باوجود جمع کر دے گا، اور ان کی ہڈیوں اور گوشت اور بالوں کو جمع کر دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کو ان میں روحوں کے پھونکنے کا حکم دے گا۔ یہ تو عام مخلوق کے حق میں ہوگا، لیکن اہل اللہ کا اعادہ بغیر واسطہ ہوگا۔ فقط نظر الہی ان کو فنا کرتی ہے، اور اسی کی نظر ان کا اعادہ فرما دے گی۔
محبت کی شرط یہ ہے کہ تیرا اعادہ محض اپنے محبوب کے ساتھ ہو اور تجھ کو اس محبوب سے کوئی چیز اور مخلوق دنیا و آخرت میں روک نہ سکے۔ خدا کی قسم محبت اللہ عز و جل کی آسان نہیں ہے جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ محبت ان سے دور ہوتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو محبت کے دعوے دار نہیں حالانکہ محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں سے تم کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو، کیونکہ اسرار الہی ان میں مثل بیج کے بکھیر دیے گئے ہیں۔ اے گروہ مسلمان، اپنے نفسوں میں بہت تواضع اختیار کرو اور اللہ عز و جل کے بندوں پر غرور و تکبر نہ کرو۔ اپنی غفلتوں سے ہوشیار ہو جاؤ، تم تو بڑی بھاری غفلت میں ہو، گویا تمہارا محاسبہ حساب و کتاب ہو گیا ہے اور تم نے پل صراط عبور کر لیا ہے اور جنت میں تم نے اپنے مکان دیکھ لیے ہیں۔ نہیں ہے یہ مگر بہت بڑا دھوکہ۔ سوچو، تم میں سے ہر ایک نے اللہ عز و جل کے بہت گناہ کیے ہیں اور وہ اس میں تفکر ہی نہیں کرتا اور نہ ان سے توبہ کرتا ہے، اور یہ گمان رہتا ہے کہ تحقیق وہ گناہ بھلا دیے گئے ہیں۔ وہ تو تمہارے نامہ اعمال میں تاریخ وار درج ہیں وقتوں کے ساتھ۔ ان میں سے قلیل و کثیر سب پر حساب و عقاب کیا جائے گا۔ اے غافلو جاگو، اے سونے والو ہوشیار ہو جاؤ، پروردگار عز و جل کی رحمت کے سامنے آ جاؤ۔ اے بندو، بتحقیق تم اور تمہارے تابع دار کوئی بھی ہو جس کے گناہ اور لغزشیں زیادہ ہوئیں اور وہ اس پر اڑا رہا اور توبہ و ندامت نہ کی، تو اس نے اگر جلد اس کی تلافی نہ کر لی تو سمجھ لے کہ کفر کا قاصد آ گیا۔ اے دنیا کے بغیر آخرت طلب کرنے والے، اے خلق کو بغیر خالق کے چاہنے والے، تو محتاجی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ امیری کے سوا کسی کی آرزو کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس، رزق تو مقسوم ہے جو گھٹ بڑھ نہیں سکتا اور نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو خدا کی ضمانت میں شک کرنے والا ہے جو تیرے لیے مقسوم نہیں ہوا، اس کی طلب پر حرص کرنے والا ہے۔ تجھ کو تیری حرص نے عالموں کے پاس حاضر ہونے اور مجالس خیر کی حاضری سے روک دیا ہے۔ تو ڈرتا ہے کہ تیرے منافع کم ہو جائیں گے اور تیرے اونٹ کم ہو جائیں گے۔ تجھ پر افسوس، تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو تجھ کو کس نے کھلایا تھا؟ آج تو اپنی ذات پر اور خلق پر اور اپنی اشرفیوں اور روپوں پر، اپنی خرید و فروخت پر اور اپنے شہر کے حاکم پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر تو نے اعتماد و بھروسہ کیا بس وہ تیرا معبود ہے، اور ہر ایک وہ جس سے تو ڈرا اور جس سے تو نے آرزو کی بس وہ تیرا معبود ہے۔ ہر ایک وہ جس پر تو نے نقصان و نفع میں نظر ڈالی اور یہ خیال نہ کیا کہ حق عز و جل نے اس کے ہاتھوں پر تیرا کام کر دیا ہے بس وہ تیرا معبود ہے۔ ان قریب تجھے اپنی خبر معلوم ہو جائے گی۔ حق عز و جل تجھ سے تیرے کان اور آنکھ اور قوت اور تیرا مال اور تمام وہ چیزیں جن پر خدا کے سوا تو نے اعتماد کیا تھا سب چھین لے گا، اور تیرے خلق کے درمیان میں تعلق قطع کر دے گا اور ان کے دلوں کو تیرے اوپر سخت کر دے گا اور ان کے ہاتھ تیری طرف سے باندھ دے گا اور تجھے تیرے مشغلوں سے معزول کر دے گا اور تمام دروازے تیرے اوپر بند کر دے گا۔ تجھے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر در بدر پھرائے گا اور وہ تجھے ایک لقمہ اور ایک ذرہ نہ دے گا، اور جب تو اسے پکارے گا تو وہ تجھے جواب نہ دے گا۔ یہ سب کچھ تیرے شرک اور غیر خدا پر اعتماد کرنے اور غیر اللہ سے خدا کی نعمت طلب کرنے اور گناہوں پر نعمتوں سے مدد چاہنے کی وجہ سے ہوگا۔
میں نے یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ برتاؤ نافرمانوں میں اغلب ہیں، اور بعض گناہ گاروں میں سے وہ بھی ہیں جو گناہوں کی توبہ سے تلافی کر لیتے ہیں، پس حق عز و جل ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ان سے کرم و لطف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اے مخلوق الہی، توبہ کرو، اے عالمو، اے فقیہو، اور اے زاہدو، اور اے عابدو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو توبہ کا محتاج نہ ہو۔ میرے پاس تمہاری زندگی و موت کے حالات و خبریں ہیں۔ جب مجھ پر تمہارے ابتدائی امور مشکل و مشتبہ ہو جاتے ہیں تو آخر کار تمہاری موت کے وقت وہ سب مجھ پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ جب تمہارے مال کی اصلی حالت مجھ پر پوشیدہ رہتی ہے تو میں اس کے مصارف کا منتظر رہتا ہوں، پس اگر وہ مال، اولاد اور اہل و عیال کے نفقہ اور حق عز و جل کے فقراء پر اور خلق کی مصلحتوں میں صرف ہوتا ہے تو میں یہ جان لیتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کی اصل حق عز و جل پر توکل ہے، اور بلا شک یہ مال حلال مطلق ہے۔ میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں رہتا ہوں، لیکن حق عز و جل مجھ پر تمہارے مالوں کا حال ان طریقوں کا اور نیز دوسرے طریقوں سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اے غلام، تو اس امر سے ڈر کہ حق عز و جل تیرے قلب میں اپنے غیر کا خوف نہ دیکھے، پس اس وقت تو رسوا ہو جائے گا۔ اس سے بچ کہ وہ تیرے دل میں اپنے غیر کا خوف یا اپنے غیر کی آرزو یا کسی غیر کی محبت دیکھے۔ تم اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کر لو، ہر نقصان و نفع کا اسی کی طرف سے خیال کرو، تم تو اس کے گھر میں اور اس کی مہمانی میں ہو۔ اے غلام، تو جو خوبصورت چہروں کو دیکھ کر ان کو چاہنے لگتا ہے یہ ناقص محبت ہے، تو اس پر سزا کا مستحق ہے۔ صحیح محبت جس میں کبھی تغیر نہ آئے اللہ عز و جل کی محبت ہے، اور وہی ایسی ہے جس کو تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے گا، اور وہی صدیقوں روحانیوں کی محبت ہے۔ انہوں نے محض بوجہ ایمان محبت نہیں کی بلکہ یقین و معائنہ سبب و محبت ہو ان کے قلب کی آنکھوں سے پردے کھول دیے گئے، پس ان کو تمام وہ چیزیں جو غیب میں تھیں نظر آ گئیں، ایسی چیز دیکھی جن کا بیان ممکن ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، عفو و عافیت کے ساتھ اپنی محبت عطا فرما۔ تمہارے مقسوم حصے دنیا کے پاس متعین وقتوں تک کے لیے جن کا علم خدا کو ہے امانت رکھ دیے گئے ہیں، ان کے مالک کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ تم کو وہ حصہ سپرد نہ کر دے۔ دنیا مخلوق اور ان کی خرابی عقل پر ہنستی اور استہزاء کرتی ہے، اور جو دنیا سے غیر مقسوم حصہ طلب کرتا ہے اس پر نیز اس پر جو بغیر اذن الہی اپنے مقسوم کی اس سے خواہش کرے ہنستی ہے، مذاق کرتی ہے۔ اے قوم، اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور حق عز و جل کے دروازے کو منہ کر لو تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ تم اللہ عز و جل سے عقل کی طلب کرو۔ جب دنیا اولیاء اللہ کی طرف آتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں چلی جا اور کسی کو دھوکہ دے، ہم تو تجھے پہچان چکے ہیں، ہم نے تجھے دیکھا ہے، تحقیق ہم تیرے حسن و حیت کو دیکھ چکے ہیں، ہم پر اپنا کھوٹا پن ظاہر نہ کر۔
تیری اشرفی خراب ہے، تیری زینت لکڑی کے اس خالی بت کی طرح ہے جس میں روح نہیں، تو ظاہر بلا معنی ہے اور تو بغیر حقیقت کا دکھاوا ہے، حقیقتاً دیکھنے اور کہنے کے قابل آخرت ہے۔ جب اولیاء اللہ پر دنیا کے عیب ظاہر ہو گئے تو وہ اس سے بھاگے، اور جب ان پر مخلوق کے عیب ظاہر ہوئے تو وہ ان سے غائب ہو گئے اور بھاگے اور ان سے وحشت کرنے لگے، اور جنگلوں اور ویرانوں اور غاروں اور جن و ملائکہ سے جو کہ زمین میں سیاحت کرنے والے ہیں انس پکڑ لیا۔ فرشتے اور جن ان کے پاس غیر صورتوں میں آتے ہیں، بعض اوقات میں وہ زاہدوں اور راہبوں کی صورت میں داڑھیوں کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے، اور کبھی مردوں کی صورت میں اور کبھی وحشی جانوروں کی صورت میں۔ فرشتے اور جن جون سی صورت میں چاہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتوں اور جنوں کے نزدیک مختلف شکلیں بدلنا ایسا ہے جیسے تمہارے گھر میں لٹکے ہوئے مختلف کپڑے، جسے چاہا پہن لیا۔ مرید جو خدا سے ارادت میں سچائی والا ہوتا ہے، اپنے ابتدائی معاملہ میں خلق کے دیکھنے اور ان سے ایک کلمہ سننے اور دنیا کے ایک ذرے کے دیکھنے سے بھی تنگی کرتا ہے۔ وہ مخلوقات میں سے کسی ایک شے کے دیکھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا، اس کا قلب ابتداً حیران ہوتا ہے اور عقل غائب اور اس کی آنکھ پتھرائی ہوئی رہتی ہے۔ ایسی حالت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ رحمت کا ہاتھ اس کے قلب کے سر پر آ جائے، پھر اس وقت اس کو ایک نشہ آ جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ مست رہتا ہے، یہاں تک کہ قرب الہی کی بو اس کے دماغ میں پہنچتی ہے۔ اس وقت یہ افاقہ میں آ جاتا ہے۔ بعدہ جب وہ توحید اور اخلاص اور معرفت الہی اور علم و محبت خداوندی میں قرار پکڑنے والا ہو جاتا ہے تو اس کو ثابت قدمی اور مخلوق کی گنجائش حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس حق عز و جل کی طرف سے قوت آ جاتی ہے، پس اس وقت بغیر تکلیف کے ان کے بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے، مخلوق سے قریب ہو جاتا ہے اور ان کا طالب بنتا ہے، اور تمام مشغلہ اس کا ان کی مصلحتوں میں ہوتا ہے، اور وہ اس حالت میں ایک لمحہ کو بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا، اس سے اعراض نہیں کرتا۔ زاہد مبتدی ابتدا میں خلق سے بھاگتا ہے، اور زاہد کامل اپنے زہد میں کچھ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ان سے بھاگتا ہے بلکہ ان کی خواستگاری کرتا ہے، کیونکہ وہ تو عارف باللہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو وہ نہ کسی شے سے بھاگتا ہے اور نہ وہ کسی شے سے سوا خدا کے ڈرتا ہے۔ مبتدی فاسقوں اور گناہ گاروں سے بھاگتا ہے اور منتہی ان کو طلب کرتا ہے، اور وہ کیسے طلب نہ کرے کیونکہ ان کی ہر قسم کی دوا تو اس کے پاس موجود ہے، اور اسی واسطے بعض اہل اللہ نے فرمایا نہیں ہنستا فاسق کے منہ پر مگر عارف باللہ۔ جو معرفت الہی میں کامل ہو جاتا ہے وہ خدا کی طرف رہنما بن جاتا ہے، لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، وہ ایک شکاری کا سا جال بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کا دنیا کے سمندر سے شکار کرتا رہتا ہے، دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کو ایسی قوت عطا فرما دی جاتی ہے جس کے ذریعے سے شیطان اور اس کے لشکر کو یہ عارف شکست دے دیتا ہے اور مخلوق کو ان کے پنجے سے چھڑا لیتا ہے۔ اے زاہد بن کر جہالت کو لیے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کرنے والے، آگے آ اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سن۔ اے روئے زمین کے زاہدو، آگے آؤ، اپنے خلوت خانوں کو ویران کر دو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تم اپنے خلوت خانوں میں بغیر کسی اصل کے بیٹھ گئے ہو،
تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے، آگے بڑھو اور حکمت و دانائی کے میوے چنو، اللہ تم پر رحم کرے۔ میں تمہارا آنا اپنے نفع کے لیے نہیں چاہتا ہوں بلکہ تمہاری ہی غرض کے لیے چاہتا ہوں۔ اے غلام، تو حاجت مند ہے کہ محنت کرے تاکہ کوئی صنعت پیشہ سیکھ لے۔ تو 1000 مرتبہ بناتا توڑتا ہے تاکہ تجھے ایسی اچھی عمارت بنانی آ جائے جو پھر نہ ٹوٹے۔ جب تو بنانے اور توڑنے میں خود فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایسی عمارت بنا دے گا جو ٹوٹ نہ سکے گی۔ اے قوم، تم کب سمجھو گے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ کب معلوم کرو گے؟ تم حق عز و جل کے طالبوں مریدوں کے پاس آمد و رفت کرو۔ جب ان سے ملاقات ہو جائے تو تم اپنی جانوں اور مالوں سے ان کی خدمت کرو۔ سچے مریدین عاشقان خدا کے لیے خاص خوشبوئیں ہیں اور ظاہر چمکدار علامتیں ہیں، لیکن تم میں اور تمہاری بینائیوں اور تمہاری ناقص سمجھوں میں تو آفتیں ہیں۔ تم درمیان صدیق و زندیق اور درمیان حلال و حرام، زہر ملے ہوئے اور غیر زہر ملے ہوئے ہیں، اور نافرمان اور تابع دار میں اور درمیان طالب خدا اور طالب خلق کے فرق نہیں کرتے۔ تم ان مشائخوں کی جو علم کے موافق عمل کرنے والے ہیں خدمت کرو یہاں تک کہ وہ تمام چیزوں کی حقیقت سے تمہیں آشنا کر دیں، اور تم حق عز و جل کی معرفت حاصل کرنے میں کوشش کرو۔ پس بتحقیق جب تم پہچان لوگے اس کے ماں سوا سب کو پہچان لوگے۔ تم اولاً اسے پہچانو، پھر اسے محبوب بناؤ۔ جب تم اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھو۔ جب تم نعمتوں کو اس کی طرف سے سمجھو گے تو ضرور تم خدا سے بھی محبت کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس لیے دوست رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، غذا کھلاتا ہے، اور مجھ کو اپنا دوست اس لیے بناؤ کہ اللہ عز و جل مجھے دوست رکھتا ہے، اس کی محبت سے میری محبت کرو۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں اس حالت میں غذا دی کہ تم ماں کے پیٹوں میں تھے، اور اس سے نکلنے کے بعد بھی غذا دی، پھر تم کو عافیتیں اور قوتیں اور حملہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس نے تم کو اپنی طاعت نصیب فرمائی، اور اس نے تم کو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرنے والا بنایا۔ بس اس کا شکر و محبت کہاں ہے؟ جب تم نعمتوں کو اس کی طرف سے خیال کرو گے تمہارے قلوب سے خلق کی محبت جاتی رہے گی۔ عارف باللہ، اس کی محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کی آنکھوں سے نظر کرنے والا، احسان و بڑائی سب اسی کی طرف سے جانتا ہے۔ اس کی نظر اس کی طرف جو اس کے ساتھ مخلوق میں سے بھلائی و برائی کرتا ہے نہیں جاتی، بلکہ جو مخلوق میں سے اس پر احسان کرتا ہے اس کو وہ حق عز و جل کے مسخر کرنے سے ہی سمجھتا ہے، اور اگر مخلوق سے اس کو برائی پہنچتی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے مسلط کر دینے سے جانتا ہے۔ اس کی نظر خلق سے خالق کی طرف ہی جاتی ہے، اور باوجود اس کے وہ شرع کا حق اس کو دیتا رہتا ہے، اور وہ شرع کے حکم کو ساقط نہیں کرتا۔ عارف باللہ کا قلب ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق میں اس کی بے رغبتی اور ان کا چھوڑ دینا اور ان سے روگدانی قوت پکڑ لیتی ہے، اور حق عز و جل کی طرف رغبت کرتا ہے، اور اس کا توکل خدا پر قوی ہو جاتا ہے، اور مخلوق سے چیزوں کا لینا اور اس پر یہ خیال کہ مخلوق سے یہ لیا جاتا رہتا ہے، صرف یہ خیال باقی رہتا ہے کہ اس کو حق سے بواسطہ خلق سے حاصل کیا ہے، اور اس کی عقل جو کہ حق و خلق
کے درمیان مشترک ہے مضبوط و موقد ہو جاتی ہے، اور دوسری عقل زیادہ کر دی جاتی ہے، اور عقل خاص اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اے مخلوق کے محتاج اور اے مشرک بالخلق، اس بات سے ڈر کہ تجھے ایسی حالت پر کہیں موت نہ آ جائے کہ تو اپنی حالت موجودہ پر ہو۔ ایسی حالت میں اللہ تیری روح کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے گا اور نہ وہ اس کی طرف دیکھے گا، کیونکہ وہ ہر مشرک پر جو اس کے غیر پر اعتماد رکھنے والا ہو سخت ناراض ہے۔ تو دنیا سے علیحدگی کو لازم پکڑ، پھر خلق سے علیحدگی کو، پھر نفس سے علیحدگی کو، پھر آخرت سے تنہائی کو، پھر ما سوا اللہ سے جدائی کو اختیار کر۔ پھر جب تیرا ارادہ تنہائی و خلوت کا مولا عز و جل کے ساتھ ہو تو اپنے وجود و تدبیر اور فضول بکواس سب سے علیحدہ ہو جا۔ تجھ پر افسوس، تو اپنے خلوت خانہ میں بیٹھتا ہے اور تیرا قلب مخلوق کے گھروں میں ہوتا ہے، تو ان کے آنے کا اور ان کے ہدیے کا منتظر ہوتا ہے۔ تیرا زمانہ بیکار ضائع گیا اور تو نے بے معنی صورت بنائی۔ جس چیز کا تجھ کو اللہ تعالی نے اہل نہیں بنایا تو اس کا اپنے نفس کو اہل نہ سمجھ، اور اگر تجھ کو اللہ عز و جل کی طرف سے اہلیت عطا نہ ہوئی تو اور تمام مخلوق اس کے لانے پر قدرت نہیں رکھ سکتے۔ جب خدا تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو وہ خود اس کو تیرے لیے مہیا کر دے گا۔ جب تیرا باطن صحیح نہیں اور قلب ما سوا اللہ سے خالی نہیں تو تیری محض خلوت نشینی تجھے کیا نفع دے گی؟ اے اللہ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور سننے والوں کو اس کے سننے سے نفع دینا۔ آمین۔